اللہ تعالیٰ نے ہر انسان نو بے شمار نعمتاں عطا فرمائیاں نے۔ انسانی وجود جتنیاں بھی نعمتاں نے او ماں دے پیٹ وچ ملیاں نے اور بغیر منگن تو ملیاں نے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں دے شکم چ بغیر منگن تو انیاں نعمتاں دے کے دسیا ہے کہ جڑا اللہ بغیر منگن تو اتنا کچھ دیندا ہے، جدو او دے سامنے دامن پھیلاؤ گے تے پھر او دی رحمت دا کی عالم ہوئے گا۔ انسان دے وجود وچ ہر نعمت بے مثال اور لاجواب ہے۔ انسانی وجود چ ایک نعمت دا نام ہے اکھ، جدے بارے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا میں تانوں ویکھن لئی دو اکھاں نہیں دتیاں؟ انجینئر کوئی پرزا بنا کے نال دس دے اینو استعمال کیویں کرنا ہے، اکھ دین والے رب نے نال احتیاط دسی، قانون دسیا، اکھ میں تینوں دتی ہے دیکھن لئی، لیکن قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، جدوں اللہ دی زمین تے ٹرنا ہے نا تے اللہ دی اکھ نو چکا کے ٹرنا ہے، او دیکھنا ہے جو نے آکھیا ہے، او نہیں دیکھنا جتھوں نے روکیا ہے۔ او اکھ بڑی با کمال جیڑی صبح صبح تہجد ویلے خدا دا کلام ویکھے، او اکھ بڑی با کمال جس اکھ چوں تہجد دے ٹائم یا کسے بھی ٹائم خوف خدا تو آنسو نکلن، او اکھ بھی بڑی با کمال جیڑی رات نو کسے اسلامی سرحد تے جاگ کے اسلامی ملک دا پہرا دوے، او اکھ بھی بڑی با کمال جیڑی اکھ خدا دا گھر بیت اللہ دیکھے، او اکھ بھی بڑی با کمال جیڑی روضہ رسول اللہ نو دیکھے، او اکھ بھی بڑی با کمال جیڑی کسے اللہ دے ولی دے چہرے نو دیکھے، اور او اکھ بھی بڑی با کمال جیڑی بڈھے ماں تے باپ کول بیٹھ کے اکھ بڈھے ماں تے بڈھے باپ دی زیارت کرے تے حج تے عمرے دا ثواب لوے۔ جس بندے کول ویکھن لئی اکھ نہیں، اکھ دی قدر او دسے گا نا کہ اکھ ہوندی تے میں قرآن دیکھدا، اکھ ہوندی تے میں کائنات دی رنگینیاں دیکھدا،
پھر ہر ایک دی اکھ دی اپنی اپنی پرواز. جیڑی گناہگار مسلمان دی اکھ ہے او دی ہور پرواز ہے تے جیڑی کسے نیک بندے دی اکھ ہے او دی ہور پرواز ہے. تے جیڑی اکھ اللہ پاک نے کسے ولی دے وجود وچ فٹ کیتی ہے اس اکھ دی ہور پرواز ہے کہ جنوں اپا کہنے ہیں نا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. ایک آنکھ رب نے فٹ کیتی ہے امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری دے وجود وچ، اور اس اکھ دی پرواز اے وے دسترخوان تے رکھی ہوئی چیز اللہ پاک دی دتی ہوئی بصیرت نال رب دا ولی ویکھ کے دس دے حلال کیڑی ہے حرام کیڑی ہے. ایک اکھ رب نے فٹ کیتی خواجہ فرید دی اکھ وجود وچ، ایک اکھ رب نے فٹ کیتی شیخ عبد القادر جیلانی دے وجود وچ، ایک اکھ رب نے فٹ کیتی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری دے وجود وچ، ایک اکھ رب نے فٹ کیتی خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ دے وجود وچ. جیڑی اکھ ولی دے وجود وچ فٹ ہوئی اس اکھ دی اپنی پرواز. امام ابو حنیفہ دی اکھ دی اپنی پرواز کہ امام ابو حنیفہ دے سامنے کوئی وضو کرے تے دس دین کہ ایسے پانی دے قطریاں چوکوے کہ بندہ کیڑا گناہ کر کے آیا ہے، زانی زنا کر کے آئے، غسل کرے تے دسن کے پانی دس رہے ہے کہ فلاں بندہ زنا دا گناہ کر کے آیا ہے. امام ابو حنیفہ دی اکھ دی اپنی پرواز ہے، امام احمد بن حنبل دی اکھ دا اپنا مقام ہے، امام مالک دی اکھ دا اپنا مقام ہے، امام شافعی دی اکھ دا اپنا مقام ہے، حضرت جیلانی دی اکھ دا اپنا مقام ہے، مجدد الفیسانی دی اکھ دا اپنا مقام ہے، عطا اللہ شاہ بخاری دی اکھ دا اپنا مقام ہے، شیخ احمد سرہندی دی اکھ دا اپنا مقام ہے. میرے معزز سامعین تے جیڑی اکھ رب نے صحابہ دے وجود وچ فٹ کیتی ہے ابو بکر صدیق دی اکھ دا اپنا مقام ہے. اور جیڑی اکھ رب نے دیتی نبی نو 1.25 لاکھ نبیاں دے وجود وچ بڑا مقام ہے کہ وجود نبی دا ہے. تھوڑا بولو. اور نبی دا وجود معصوم ہے، پاک ہے. اللہ تعالی ہر نبی نو خود سوار دے، نبی دی شایان شان او دے وجود چپڑیاں نعمتاں فٹ کر دے. لیکن دوستو 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام دی اکھاں دی پرواز دا کوئی انکار نہیں، لیکن موسیٰ نبی دی اکھ ہو رہے، محمد مصطفیٰ دی اکھ ہو رہے، کلیم اللہ دی اکھ دی ہور پرواز ہے، حبیب اللہ دی اکھ دی ہور پرواز ہے. جیڑا تور تے آ کے ہم کلام ہوئے پردیاں وچ رہ کے او دی اکھ دی ہور پرواز ہے. تے جیڑا فرش تو توڑ عرش تے جا کے پردے سارے اللہ ہٹا کے جنوں اپنا دیدار کراوے اس مصطفیٰ دی اکھ دی ہور پرواز ہے. سمجھ آ گئی؟ ہن تسی سبحان اللہ سنانی، میں تو قرآن پڑھ کے سنانا. الہ العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ
لمیقاتنا وکلمہ ربہ۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ تے آئے نے تے اللہ پاک نے فرمایا گل سن موسیٰ، آ رہے آئے تو میرے نال ہم کلام ہون واسطے، تے سب تو پہلے تے آڈر ہے کہ فخلانا علیکا انکا بالواد المقدس طویٰ۔ موسیٰ اپنے پیراں چو جتیاں اتار دے، حالانکہ ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے نبی دا وجود بھی پاک ہے، نبی دا لباس بھی پاک ہے، نبی دے پیراں بھی چان والی جتی بھی پاک ہے، لیکن حضرت موسیٰ نو آڈر جتی اتار دے، محمد مصطفیٰ نالین سمیت جا رہے نے تاکہ دنیا نو سمجھ آ جائے کہ موسیٰ نبی نو معراج طور تے ہویا ہے، محمد مصطفیٰ نو معراج عرش بری تے ہویا ہے۔ اللہ پاک نے طور تے فرمایا جتیاں اتار دے، میرے محمد نو فرمایا تو نالین سمیت آ جا تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے کلیم اللہ دا ہور مقام ہے، حبیب اللہ دا ہور مقام ہے۔ آج حضرت موسیٰ نے دامن پھیلایا احکام الحاکمین دی بارگاہ دے اندر، حضرت موسیٰ نے دامن پھیلایا رب العالمین دی بارگاہ دے اندر، حضرت موسیٰ نے دامن پھیلایا کائنات دے حاجت روا دی بارگاہ دے اندر، حضرت موسیٰ نے دامن پھیلایا خیر الرازقین دی بارگاہ دے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دامن پھیلایا خیر الحافظین دی بارگاہ دے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دامن پھیلایا اس حاجت روا دی بارگاہ دے اندر، حضرت موسیٰ نے دامن پھیلایا کائنات دے کلے مشکل کشا اللہ دی بارگاہ دے اندر، حضرت موسیٰ نے دامن پھیلایا اے کائنات دے مقصود اللہ دی بارگاہ دے اندر، حضرت موسیٰ نے دامن پھیلایا اس اللہ دی بارگاہ دے اندر جدے تو سوا حاجت روا کوئی نہیں، جدے تو سوا مشکل کشا کوئی نہیں، جدے تو سوا بگڑیاں بنان والا کوئی نہیں، جس اللہ تو سوا عزت دین والا کوئی نہیں، جس اللہ تو سوا رزق دین والا کوئی نہیں، جس اللہ تو سوا حفاظت کرن والا کوئی نہیں، جس اللہ تو سوا دکھا نو ٹالن والا کوئی نہیں، جس اللہ تو سوا بیٹے تے بیٹیاں دین والا کوئی نہیں، جس اللہ تو سوا بیماراں نو شفا دین والا کوئی نہیں، جس اللہ تو سوا ڈبیاں نو تارن والا کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ نے دامن پھیلایا تے دامن پھیلا کے دعا منگی ہے، دعا دے الفاظ میرے نہیں، دعا دے الفاظ کسے پیر دے نہیں، دعا دے الفاظ کسے مجدد دے نہیں نے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے قال ربی، قال ربی، اللہ تینوں تے مینوں توفیق دوے قرآن دے نیڑے آن دی ہے۔ کریے کی مسلمان موبائل نو ٹائم دیندا ہے، اللہ دے قرآن لئی ٹائم کوئی نہیں، مسلمان سیاست نو ٹائم دیندا ہے، اللہ دے قرآن دی تلاوت واسطے ٹائم کوئی نہیں۔ اس ہوتے تے قرآن مظلوم بن کے فریاد کردا ہے کہ تا قوم سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، اور تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔
قرآن کہندے بیمار ہو گئے، مولانا صاحب نے تویز لکھ دیتا، پیر صاحب نے فرمایا تویز کھول کے پی لو، دو بندے لڑ پے جی کہ قرآن دی قسم اٹھا لو، بندے دی جان نہیں نکل دی کہ سورہ یاسین پڑھ لو۔ اے قرآن صرف تویزہ لئی نہیں آیا، اے قرآن صرف بیمارہ لئی نہیں آیا، اے قرآن صرف مردیاں لئی نہیں آیا۔ اللہ کہتا ہے میرے قرآن نو ٹائم دیا کر۔ مولا میں کنہ کے ٹائم دیا؟ فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جی میں روٹی دا ناغا نہیں کردا ہے، پانی دا ناغا نہیں کردا، روزانہ جنہ ہو سکے میرے قرآن نو پڑھیا کر۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم، اللہ دا قرآن پڑھ۔ کوئی نبی کہندہ ہے ربی ہاں ربی، کوئی کہندہ ہے ربنا ہاں ربنا ربنا۔ سبحان اللہ تی زبان وچو تیری چو آوے تے میں قرآن دی بارش میں برسانا۔ میں جدو اللہ دا قرآن پڑھیا مینو حضرت آدم نظر آئے نے، حضرت آدم نے دعا شروع کی تھی، فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرما رہے نے ربنا، میں حضرت ابراہیم نو دیکھے ہے، حضرت ابراہیم نے بیت اللہ دی تعمیر فرما لئی ہے، تے ویکھ قرآن دس دے کڑے لفظاں نال نبی دو دعاواں پہ منگ دے۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ربنا 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 واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ربنا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ جیڑا بھی نبی منگدا ہے، کوئی کہہ رہے ہے ربنا تے کوئی کہہ رہے ہے ربی۔ اللہ نو الفاظ پیارے لگ دے نے نا، کوئی کہندا ہے ربنا تے کوئی نبی فرما رہے ہے ربی۔ ویکھنا جدو نماز دا سلام پھیرن تو پہلے کیا نے ربی رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا 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 وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ میں پیر شیر تے کوئی نہیں طالب علم ہاں، چلو تانوں ایک وظیفہ دسنا قرآن دا، اور او وظیفہ بھی ہووے جن نے پڑھیا ہے اللہ نے صرف مال نہیں دیتا نال بادشاہت دیتی، تے صرف بادشاہت نہیں دیتی، او دیتی جڑی ایہو جی بادشاہت بعد وچ کسے نوں ملی کوئی نہیں۔ اٹھاؤ قرآن پڑھو 23واں پارہ، حضرت سلیمان علیہ السلام دی دعا ہے۔ آج ہر بندے دی ہوئی ٹینشن ہے نا کہ میں ڈپریشن چاہاں، میں پٹینشن چاہاں، میں مال دا روڑا، اولاد دا روڑا، مسئلے سارے ہی مسائل نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا علیہ ہاتھ اٹھائے نے،
قرآن کہندہ ہے قال رب اغفر لی. میں کوئی اپنی تے گل نہیں کی، میں تو قرآن دی کر رہا ہوں، اچھی بولو. نبی معصوم ہے پر عاجزی ویکھ، نبی دی تعلیم دیکھ. فرمایا ربی غفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. یا اللہ میں سلیمان نو معاف بھی کر دے، میں نو ایسی بادشاہت دے کہ میرے تو بعد کسے نو ملی نہ ہوئے، بے شک تو ہی دین والا ہے. اگلا جملہ قرآن دا فسخرنا، یہ لفظ فا دس رہے ہے کہ پھر اللہ دا سے دیر نہیں لگ دینے چاہیے. فرمایا جدو حضرت سلیمان نے دعا منگی ہے، اے دعا منگیا کر، صبح و شام تسبیح پڑھیا کر. ربی غفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. اگو دعا سن کے قبول کرن والا رب کی کہندہ ہے. فرمایا فسخرنا له الریح تجری بامرہ رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. رب کہندہ ہے پھر اسی ہواواں نو تابع کر دیتا، جنات نو تابع کر دیتا. حضرت موسیٰ نے دعا منگی کہ ربی اے میرے پالنہار. کون؟ ہولی واللہ دا نام لو، پیار نال کو اللہ. اے میرے پالنہار، جی میرے بندہ، جی میرے موسیٰ. فرمایا ربی ارنی انظر الیک. مولا تور پہاڑ تے میں ہونا، روزانہ تیرے نال ہم کلام ہونا. وچ پردے بڑے نے، اے پردے ہٹا دے، جلوہ دکھا دے، سامنے آ جا، میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہنا. تے کائنات دے رب نے فرمایا قال لن ترانی، قال لن ترانی، قال لن ترانی. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. میں سمجھان لئی لفظ بولن لگیا، اے میرے کلیم میں تیری اکھی چو مٹیریلی فٹ نہیں کیتا کہ تیری اکھ میرا دنیا وچ دیدار کر سکے. حضرت موسیٰ واللو اسرار بڑھدا گیا. آواز آئی کہ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اے موسیٰ ذرا اس پہاڑ والویک، میں یہ دیتے ہی اپنے نور دی تجلی پاواں گا. اگر اے پہاڑ اپنی جگہ تے رہ گیا تے تو بھی میرا دیدار کر سکیں گا. قرآن کہندہ ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. اللہ نے سوئی دے سوراخ دے نکے تو بھی تھوڑی اپنے نور دی تجلی توڑ پہاڑ تے پائی ہے. میری گل نہیں، قرآن کہندے جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. جزاک اللہ. جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. طور کو ریزہ ریزہ ہویا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پہ. فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین. میں کہ لا اے موسیٰ تے نہیں دیکھ سکدا، پھر کوئی اکھ اے ہو جی بنائی ہے جڑی تینو دنیا وچ دیکھ سکے. مشیت کہندی ہے کہ موسیٰ نہ تیری آنکھ دیکھے
نہ چشمے انبیاء دیکھے، مجھے اگر دیکھے تو فقط نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ موسیٰ نبی دی اکھ دا ہور مقام ہے، محمد مصطفیٰ دی اکھ دا ہور مقام ہے۔ آقا نے ایک دن ایک صحابی نو فرمایا نماز جلدی نہ کرے اگر، نماز فلانی حرکت نہ کرے اگر۔ انہیں آکھیا سونیا تسی تی اگے مسلے تے سو تے میں پیچھے سا، تانوں کیویں پتہ لگ گیا؟ آقا نے فرمایا گل سن، اللہ نے جڑی مینوں اکھ دتی ہے میں او دے نال اگے بھی دیکھ رہا ہونا، پیچھے بھی دیکھ رہا ہونا، سجے بھی دیکھنا، ایک کو ٹائم وچ کھبے بھی دیکھ لینا۔ جے سبحان اللہ بولیں تو میں ہور سوکھی گل کہاں، بلند آواز نال اس اکھ دی میرے نبی دی اکھ دی پرواز تے تاثیر پوچھنی ہے تے ذرا عمر نو پوچھ جڑا تلوار لے کے آیا ہے، نبی دے قتل دا ارادہ لے کے آیا ہے، اگو ماں زاغل بصر دا کجلا پا کے میرا مصطفیٰ تشریف فرمائے تے میرے سونے دیو اکھے کے محبوب اپنے ہدیہ اکھیاں اندر رب آپ سرما پایا، جس نو تکیا نال محبت اوتے آپ ہی قدمی آیا۔ اج میرا نبی فرش تو پہنچ گیا ہے سدرۃ المنتہا تک، یاد ہے کتھے؟ سدرہ عربی زبان دا لفظ ہے، بیری دا درخت، منتہا انتہا بارڈر لائن، بھئی جڑے اس تو اوپر والے فرشتے وہ تھلے نہیں آ سکتے، تھلے والے سدرہ تو اوپر نہیں جا سکتے، تے جے سدرہ دی حد نو کسے توڑ کے کوئی اوپر گئے تو کائنات دا سردار امام الانبیاء گئے۔ تے جے سبحان اللہ بولے تے آہن میں دردنو قرآن پڑھ کے سمجھاواں اور بلند آواز نال، کسے دی پرواز طور تک، کسے دی پرواز بیت اللحم تک، کسے دی پرواز کسے مقام تک، اے میرا او مصطفیٰ ہے۔ قرآن کہندے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ مدنی کی بلندیوں کو کوئی پائے تو کیا پائے، مدنی کی بلندیوں کو کوئی پائے تو کیا پائے، دوری کے تصور کو ایک شب میں مٹائے، دوری کے تصور کو ایک شب میں مٹائے، الفاظ کے پردے میں محبوب سے ملنے کو سب پردے ہٹا ڈالے، محبوب سے ملنے کو سب پردے ہٹا ڈالے، الفاظ
الفاظ کے پردوں میں امت بخشوائے، الفاظ کے پردوں میں امت بخشوائے، سدرہ بھی سدرۃ المنتہا تے جبریل بھی رک گئے، اگے جا رہے آئے نبیاں دے امام تے جدو اوپر آئے نا بیت المعمور، کتھے بولتے چھڑو، جنہوں قرآن کہندہ ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، بیت اللہ شریف دے بالکل اوپر، یہ اتو اللہ آکھے نا بیت المعمور نو بھی چل تھلے تے سیدھا کعبے دی چھت تے آئے، او فرشتیاں دا قبلہ تے فرشتہ 70,000 فرشتہ روزانہ طواف کردہ بیت المعمور دا، جدی ایک واری واری آئی اگو چھٹی قیامت تک با اللہ تیریاں قدرتاں تو ہی جانے، جڑا نبی دے روزے تے آ جائے 70,000 ہوندے نے، جڑا ایک واری آیا وہ بھی قیامت تک پابندی، نویں 70,000 وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب دے لشکر دی گنتی دی تعداد اللہ ہی جان دے، کون جاندہ ہے؟ بیت المعمور فرشتے، اور حضور نے آسمان تے سارے فرشتیاں دی عبادتہ ویکھیاں، کوئی قیام وچ کھڑا ہے، کوئی پیدا ہو جائے تو اس ٹائم دا رکوع ہے، کوئی پیدا ہو جائے جدو اللہ نے پیدا کیتا ہے تو اس وقت تو سجدے ہے، کسی دی زبان تے صرف تسبیح ہے، کوئی تشہد دی حالت وچ بیٹھا ہے، تو میرے نبی نو بھی تو خیال آندہ ہوئے گا نا یا اللہ جنیاں بھی فرشتیاں دی عبادت دے سٹائل نے، حالات نے، حالتاں نے، اللہ کدی ساریاں حالتاں والی ایکو عبادت میں نو مل جائے تو مشیت نے کیا ہوئے گا، فکر نہ کر آتے لے میں دے دیا گا، آ میرے سونے تینوں میں دیاں گا یہو جی فرشتیاں دی جدے وجہ ساریاں آسمان، پہلے آسمان، دوجے آسمان، تیجے، چوتھے، پنجویں، چھویں، ستویں آسمان تے جننے بھی فرشتے نے جیڑے سٹائل چو میری عبادت کر رہے ہیں، میں ساری حالتاں نو ایکو عبادت سمو کے تینوں نماز دی شکل دے دیاں گا، تو آتے صحیح۔ تے جدو میرے آقا علیہ السلام بیت المعمور نو بھی کراس کر گئے، اگے آ رہی آواز شریف الاقلام کلمہ دے چلن دی کہ جڑے تھلے والے فرشتے نے اوپر پہنچا رہے نے، اوپر والے تھلے والے نو دے رہے نے، آخر چلدیاں چلدے ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ جدو سارے پردے ہٹ دے جا رہے ہیں، میرے آقا نے تنہائی محسوس کیتی ہے، اللہ جبریل بھی تھلے رہ گیا، اتنا لمبا سفر تے پہلی واری سفر ہے، ہن میرے نال کوئی نہیں رہا، ایک آواز آئی کہ قف یا محمد ان ربک یصلی، ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد ذرا ٹھہر جا، تیرا اللہ تیرے تے رحمت بھیج رہے ہے۔ یہ جڑی آواز سی بالکل ابو بکر صدیق دی آواز سی۔ ابو بکر نو صرف مکے والے نہیں سی جان دے، زمین والے نہیں سی جان دے، تے اللہ پاک نے نا فرشتہ یہ کیسا بنایا جدی آواز ہی اللہ نے سیم ابو بکر دی آواز ورگی انہوں آواز دیتی۔ اللہ جاندہ سی کہ مکے چ نبی پریشان ہوئے تے صدیق تسلی دوے تے نبی نو حوصلہ مل دے، آج آ رہے آئے ملاقات لئی تے آج ابو بکر دے لہجے وچ فرشتے نے آواز دیتی ہے، تے میرے نبی سوچی پہ گئے یا اللہ ابو بکر نو تے میں مکے چھڑ کے آیا ہوں، ابو بکر نو تے میں مکے وچ چھوڑ کے آیا ہوں۔ آواز آئی کہ محمد فکر نہ کر، میں فرشتہ یہ ہو جیا پیدا کیتا ہے، تیری تسلی دا سامان کیتا ہے۔ جدو میرے آقا علیہ السلام قرآن کہندے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ ادنا، دو کمان یا ادے تو بھی زیادہ قریب میرا نبی پہنچ گیا ہے۔ قرآن کہندہ ہے فَأَوْحَا
इला अब्दिही मा औहा। जदों मेरे नबी उस मकाम ते पहुंचे ने, अगर सुभान अल्लाह सुनाए ते आ मैं अपने रंग इश्क़ रसूल च डुब के गल करना। मेरे आका नालैन मुबारक समेत अरश तक पहुंचे ने, ते कहन वाला कहंदा है कि जदों अरश तक आका आए ने अजे भी पर्दे मौजूद सन। मेरे आका रुक गए ने, अगे भी पर्दे मौजूद ने। रुके शाहिदो आलम तो पर्दे से आवाज आई कि पर्दे में आ तुझसे पर्दा नहीं। और कहा उनको आगोशे रहमत में लेकर कि जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरश तक नबी आ गया, कायनात सारी थल्ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लामुल गुयूब है कि नहीं? बोलो बोलो। आलिमुल गैब है ही सिर्फ, ऊंची बोलो और बुलंद आवाज ना, सिर्फ अल्लाह। आ गए अल्लाह तो सब कुछ जानते हैं, पर उम्मत नूं हुजूर मखलूक नूं भी तो दसना है ना भाई। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। ये जुमला कुरान दा दसदा है भी सारियां गल्लां नबी ने नहीं उम्मत नूं दसियां, जिहड़ी दसन वालियां सन दो चार दसियां, बाकी पता नहीं हज़ारां इहो जिहियां सन जिहड़ी ओनू पता है या इनू पता है, जान वाले नूं पता है या लिजान वाले नूं पता है, खालिक नूं पता है या मुहम्मद मुस्तफा नूं पता है। दस फिर सोने अज की लेके आए हो? आखिर फरश तो वरश तक आए हो, ते शबे असरा दा दुल्हा बन के आए हो। ते जे इत्थे ही सुभान अल्लाह बोले तो मैं तेनू एक होर शेर पढ़ के सुना दिया कि जदों मेरे नबी दा कदम अरश ते आया होएगा ते कायनात दा जर्रा जर्रा भी कह उठया होएगा कि अरश से ता फर्श है ये सब ज़माने आपके। अल्लाह अल्लाह ला मकां तक है आने जाने आपके। अल्लाह अल्लाह ला मकां तक है आने जाने आपके। जर्रा जर्रा आपकी सच्ची रिसालत का गवाह। जर्रे जर्रे की जुबां पर है तराने आपके। जर्रे जर्रे की जुबां पर है तराने आपके। और एक तरफ सिद्दीक अकबर, एक तरफ रूहुल अमीन। हम सफर क्या क्या बनाए हैं खुदा ने आपके। हम सफर क्या क्या बनाए हैं खुदा ने आपके। और करवटें लेते हैं मेरे ज़हन में बदरो हुनैन। याद आते हैं साथी अक्सर पुराने आपके। अल्लाह अल्लाह ला मकां तक है आने जाने आपके। आका आ गए, पर्दे हट गए, एक पासे मुहिब्बे एक पासे महबूबे। जे सुभान अल्लाह उच्ची ते होर गल। किसी ने आखिया भाई अल्लाह हर जगह जो मौजूद है तो फिर नबी उत्थे क्यों गए सन? सवाल तो बनता है। अल्लाह हर जगह मौजूद है तो फिर नबी उत्थे क्यों गए सन? तो सौखा जिहा जवाब है, अल्लाह हर जगह मौजूद है, तू मसीते की लैन आना है? अल्लाह हर जगह मौजूद है, तू काबे की लैन जाना है? अल्लाह हर जगह मौजूद है, तू मस्जिद नबी की लैन जाना है? समझ आ रही? दूसरा जवाब है वे
کہ جیدی جڑی حیثیت ہوندی ہے بندہ انہوں اتھے ہی ملدا ہے. کسے نو گلی چ سلام لے کے چھٹی, کسے دی حیثیت ود تے بیٹھک دا بوہا کھل گیا, کسے دی ہور حیثیت بڑی ہے تے اگے کمرے تک لے گیا, کسے دی ہور حیثیت بڑی ہے تے انہوں اپنے روم تے بیڈ روم تک لے گیا. بھئی جیدی حیثیت ہوندی اللہ آندا تو مسجد تک آ جا, حیثیت ودی تو بیت اللہ تک آ جا, تو مسجد نبوی تک آ جا, تو طور تک آ جا, تے محمد تو توڑ تک آ جا. تو حیثیت دے مطابق ہی ملاقات ہوئے گی نا, حیثیت دے مطابق ہی ملاقات ہوئے گی. حیثیت اے سب تو اونچا ہے, اے محبوب ہے, او محب ہے, بیٹھے نے دونے نے. دس میرے سونے یا پھر کی لے آندا ہے. عرض کیتی التحیات للہ والصلوات والطیبات, سونے میں جڑا اللہ جڑا میں اعلان فرشتے کیتا ہوئی عرش تے اعلان ہے. میری قولی عبادت, میری زبانی عبادت, میری مالی عبادت, سارا کچھ تیرے واسطے وے. اے تین ہدیے میرے نبی نے پیش کیتے نے. اگو جواب آیا کہ السلام علیکا ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. رب نے فرمایا سونے تیرے تے میرے والو رحمت بھی ہے, سلام بھی ہے, برکتاں بھی نے. صدقے جا محمد تیری شان رحمت تو اتھے بندہ قصور چھڑ کے لاہور پہنچ جائے تے اتھے رہن لگ پوے. لاہور والا قصور والے نو بھول جائے گا, لاہور والا پر اسلام آباد تک پہنچ جائے او لاہور والے نو بھول جائے گا. کوئی ایم بی اے بن گیا تے تھلے آڑے نو بھول گیا, ایم این اے بنیا تے دوجیاں نو بھول گیا, وزیر بنیا تے سارے نو بھول گیا. صدقے جا محمد تیریاں وفاواں تو جڑا عرش تے جا کے بھی اپنی امت نو نہیں بھولیا ہے. میرا محمد عرش تے بھی امت نو یاد رکھدا ہے. اج امت قدم قدم تے اپنے نبی نو بھول جائے, امت ہر موڑ تے نبی نو بھول جائے. نہ کوئی خوشی دے ٹائم نبی دی سنت یاد رکھے, نہ کوئی غم دی ٹائم نبی دی سنت یاد رکھے. اج امت قدم قدم تے بھی وفائی کر دی ہے. اے فرشت ورشتی آیا ہے, اللہ تو فرمایا ہے السلام علیکہ, پر میرے اللہ میں اپنے ابو بکر نو تے نہیں نہ بھول سکدا, میں اپنے عمر نو تے نہیں نہ بھول سکدا, جنوں میں دو دیا دی دیا نے میں عثمان نو نہیں بھول سکدا, جنوں میں ویر بنایا ہے میں علی نو نہیں بھول سکدا, جنہیں میں تیری توحید دی خاطر جن اگ دی انگاریاں تے لیٹے آئے میں اس بلال نو تے نہیں نہ بھول سکدا. اللہ نہ میں اپنے صحابہ نو بھول سکنا, نہ میں اپنی امت نو بھول سکنا. آقا نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ سلامتی صرف میرے تے نہیں, میرے سارے صحابہ تے بھی سلام, محمد دی ساری امت تے بھی سلام ہے. اللہ اللہ بہت کچھ ملیا. مثال دے طور تے سورہ فاتحہ اس تو پہلے نازل ہو چکی سی, پھر اللہ نے دیتی لہجہ فاتحہ. اور یاد رکھنا سورہ فاتحہ تورات انجیل زبور صحیفیاں چ نہیں آئی. قرآن کہندا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. سونے فاتحہ اسی تینوں دیتی. اور جدو بندہ سورہ فاتحہ پڑھدا ہے نا, اللہ دا غصہ ٹھنڈا ہوندا ہے. اللہ دا غصہ تاں تے انہیں نماز وچ بنایا بھی پڑھو, تے جے کہو تے میں بھی پڑھاں. ہاتھ بن کے کہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
سونیا آپ پکڑ سورہ بقرہ دی آخری 2 آیتاں دا گفٹ، سورہ بقرہ دی آخری 2 آیتاں دا تحفہ لے معراج والی رات، نماز دا بھی ملنا ہے۔ آپ پکڑ سورہ بقرہ دی آخری 2 آیتاں، امت تیری جدو تیرے امتی نو قبر چ دفنائے تے پیراں والے پاسے کھڑو کے پڑھے سورہ بقرہ دی آخری 2 آیتاں، تے یا اللہ سنانا کینوں ہے؟ فرمایا جڑا اندر گیا ہے انہوں نے سنانا ہے نا۔ تے کیے پڑھ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا۔ واہ میرے اللہ، اپنے کولوں منگن دی جاچ بھی آپ دسی ہے، اپنے کولوں منگن دے ول بھی آپ دسے نے۔ ایسا سخی، ایسا شہنشاہ، ایسا داتا کہ خود آکھے ابھی یہ جو منگو، بولو ربنا 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 لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا۔ اے ساڈے رب جے ساڈے کولوں بھول ہو جائے، خطا ہو جائے تے پکڑ نہ کرنا، اپنی پکڑ تو بچا لینا۔ معراج والی رات عرش تے تحفہ ملیا ہے سورہ بقرہ دی آخری 2 آیتاں دا۔ اللہ خود دسدا ہے اپنے بندیاں نو میرے تو منگنا کیویں وے، خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تے میرے نو آکھنا کیویں وے، میرے تو ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، میرے دروازے تے آ کے دامن پھیلا کے کہنا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا 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 ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به۔ اللہ کوئی ایسا بوجھ نہ پائی جنوں چکر دی ساڈے وچ طاقت نہ ہوئے۔ اگے میرے اللہ نے اخیر کر دیتی، سونے اپنی امت نو کہنا، مینوں کہنا واعفو اللہ واعفو اللہ واعفو اللہ، اللہ سانو معاف کر دے۔ اس جملے تے بس نہیں، پھر کہنا ہے واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا۔ اے ساڈی اللہ سانو بخش بھی دے۔ اگر میں غصے وچ آ کے کہاں چل اٹھ جا، اج 60 سال دی عمر وچ کیویں آیا ہے، اگر میں تینوں غصے وچ کہاں چل میرا دروازہ چھڈ کے ٹر جا، جوانی وچ کدی نہیں آیا، اج کی لین آیا ہے؟ تے غصہ کر کے جانا نہیں، ورحمنا ورحمنا ورحمنا، رحم دی اپیل کرنا تیرا کام ہوئے گا، تینوں معاف کر دینا تیرے خدا دا کام ہوئے گا۔ اس واسطے کہ انت مولانا، تو ہی ساڈا مولا ہے، تو ہی ساڈا مددگار ہے، اللہ تو ہی ساڈا حاجت روا ہے، تو ہی گناہاں نو معاف کرن والا ہے، تو ہی سانو بخشن والا ہے۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے تحفہ سورہ بقرہ دی آخری 2 آیتاں دا معراج والی رات ملے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. ہن جدو ہوئی ہے نا واپسی, جزاک اللہ, تفصیلات دا ٹائم نہیں, بس ایک اشارہ دے کے گل سمیٹنے پھر آئندہ جمعے تو انشاءاللہ کوئی نئے عنوانات تے گل شروع کریں گے. توجہ, واپس آئے تے جیڑے بستر چ اٹھ کے میرے نبی گئے سن نا, یاد ہے کتوں گئے سن؟ حضرت ام ہانی دے کرو. حضرت علی دی ہمشیرہ سی. تے جے کوئی یہ آکھے جی چاچے دی بیٹی سی تے چاچے دی دھی نال تے پردہ ہوندا ہے, بھئی اس وقت پردے دی آیتاں ہی نہیں اتریاں سن. اس وقت پردے دی آیت نہیں سی اتری. حرمت علیکم امہاتکم جڑی چوتھے پارے دی آخری آیتیں نہیں سن اتریاں. واپس اتھے آئے تے حضرت ام ہانی دے گھر آئے, جیڑے بستر چ اٹھ کے گئے سی بستر اوویں ہی گرم. ہاں جڑا جس پانی نال وضو کیتا سی پانی چل رہا ہے, ہاں جڑی کنڈی کھولی سی کنڈی ہل رہی ہے. اللہ اکبر, پانی بھی چل رہا ہے, کنڈا بھی ہل رہا ہے, بستر بھی گرم. اللہ دا کرم, اوتھے ہی رہندا سی ابو جہل ورگا بے شرم. حضرت ام ہانی نو ساری گل حضور نے دسی تے حضرت ام ہانی نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک گل مکے چ نہ دسی, کون اعتبار کرے گا بھئی اتنے تھوڑے ٹائم تو ہو کے آ گئے ہیں. انہوں نہیں سی پتا کہ اللہ نے کائنات دا نظام بھی روک دیتا, کائنات دا نظام روک دیتا. اور فرمایا ام ہانی یہ دین ہے, یہ میں دین چھپان نہیں آیا, میں دین دسن واسطے آیا. جدو میرے آقا نے گل کیتی باہر, ابو جہل جیسا بے شرم نے گل سنی, ان نے تے بغلا ماریاں تے ہنسے مذاق اڑا کے سدھا آ گیا ابو بکر دے دروازے تے ابو بکر دے دروازے تے صبح صبح آیا ہے. آ کے جدو ابو بکر دے گھر دی کنڈی کھٹکائی ہے, تاجدار صداقت عشق دی دنیا دے امام خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق باہر نکلے. حضرت صدیق نے بھی اس منحوس ول ویکھ کے آکھیا ہوئے گا, جایوں بے شرما سویرے سویرے میرے کتھے متھے لگ گیا ہے. ابو جہل کہنے لگے ابو بکر دسنا, اگر کوئی کہے اگر کوئی کہے کہ میں راتوں رات آسمانہ تے گیا, مسجد اقصی وچ گیا وا, تے دس او گل سچی ہے کہ کوئی نہ. حضرت صدیق میں تیری سمجھ تو قربان, فراست تو قربان, دانش تو قربان, عقل تو قربان, مائنڈ تو قربان, تیرے دماغ تو قربان. حضرت صدیق نے فرمایا پہلے ای دس کہندا کون ہے کہندا کون ہے؟ ابو جہل دا بھی عقیدہ سن لے پاویں مکے دا کافر سی, انہیں آکھیو جڑا تیرا یار ہے نا محمد. ابو جہل نو بھی پتا سی کہ محمد ابو بکر دا یار ہے, ابو بکر محمد دا یار ہے. حضرت صدیق نے فرمایا اگر کوئی کہندا تے ہور گل سی, محمد نے فرمایا ہے تے بالکل سچ فرمایا ہے. نوریا دا سردار روزانہ سدرۃ المنتہا تو مکے تک کئی چکر لاندا ہے تے جاندا ہے, تے کائنات دا سردار راتوں رات عرش معلا تو ہو کے کیوں نہیں آ سکتا؟ اللہ دی قرآن نے جھوم کے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. ابو بکر نے تصدیق کی ہے, آقا علیہ السلام نال ملاقات نہیں ہوئی. ابو جہل نو نبی نے دسیا پھر بھی نہیں منیا. ابو بکر نے ابو جہل دی زبان جو سنیا ہے تے صدیق کو ہی فرما رہے نے محمد سچا ہے, ابو جہل جھوٹا ہے. حضرت صدیق دے ایمان ورگا کسی دا کوئی ایمان ہو سکتا ہے؟ ساری امت دے مومنہ دا ایمان ترازو دے ایک پلڑے چ ہوے, دوجے پاسے کلا صدیق اکبر ہوے, تے خدا دی قسمیں اے دا ایمان اس امت سب تو اعلیٰ, سب تو اونچا, سب تو اونچا. دوستو شعبان دا مہینہ شروع ہو گیا, آن والا ماہ رمضان اللہ سب دی قسمتاں چ فرمائے, آمین کہو. صحابہ کرام دا تے حال اے سی, رمضان جاندا تے 6 مہینے روندے ہی رہندے سن, افسوس کردے سن بھی رمضان دا مہینہ چلا گیا. 6 مہینے گزرنے اگوں پھر 6 مہینے اڈیکدے سن بھی رمضان شریف آ رہا ہے.
ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਜਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ, ਬਲਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਬਾਨ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਕਰੀਰਾਂ, ਇਹ ਜੁਮੇ ਦੇ ਖਿਤਾਬਾਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਅੱਲਾ ਸਭ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਏ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਸੁਣਨਾ, ਨਬੀ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਈਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਆਮਾਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੇਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੌਬਾ ਕਰੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਮਿਰਾਜ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਅਰਸ਼ੀ ਤੋਹਫਾ ਨਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਨਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਨਬੀ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕਾ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀਆਂ 50 ਸਨ, ਜਦੋਂ 5 ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਿਆ, ਹੋਣਗੀਆਂ 5, ਪੜਨਗੇ 5, ਸਵਾਬ 50 ਦਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਨ ਜਾ ਬਿਲ ਹਸਨਾ ਫਲਾਹੂ ਅਸ਼ਰੂ ਅਮਸਾਲਿਹਾ, ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਕਰੋ ਤੇ 10 ਗੁਣਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਾਜ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਹਫੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੋਲੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖੁਦ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਆਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह रब्बिल आलमीन।